بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اپنی مدد آپ سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی تحریر ہے. سر سید احمد خان کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پر ہم مختصر ان کا ذکر کریں گے. 1817 پیدائش اور 1898 ان کی وفات ہوئی. سر سید احمد خان کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں ہم کہہ چکے ہیں. یہاں پر صرف اتنا اس سبب کے حوالے سے کہیں گے کہ اتنی ایسے دور میں سر سید احمد خان جب نثر لکھ رہے تھے تو زمانے میں بڑی مشکل نثر لکھی جاتی تھی. مقفع اور مسجع نثر ہوتی تھی، یعنی قافیہ دار اور مشکل الفاظ جس میں برمار ہوتی تھی. ان چیزوں سے اپنی نثر کو ادیب جو ہے وہ سجاتے تھے. سر سید احمد خان کے ہاں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. بڑے سادہ اور سلیس الفاظ میں لکھتے ہیں. یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ بھی لکھے گئے ہیں. اس سبق کا آپ سے تعارف کراتے ہیں. نام ہی ہے اپنی مدد. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. اب اسی مقولے اسی جملے کے اوپر یہ سارا مضمون جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت بدلنے کے بارے میں اپنی آمادگی اپنی پسند ظاہر نہ کرے. یعنی جب قوم اپنے آپ کو بدلتی ہے اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے. اسی طرح سے یہی مفہوم ہمیں ظفر علی خان کے شعر میں بھی ملتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں. تو اب اگر ہم سر سید احمد خان کی اس تحریر کو دیکھیں تو تقریباً سر سید احمد خان بھی مختلف مثالوں سے ہمیں یہی بات سمجھاتی ہیں کہ جب کوئی قوم جب کوئی شخص اپنی مدد خود کرتا ہے، اپنے مسائل خود وہ حل کرتے ہیں تو وہ قوم وہ شخص پھر ترقی کے باعروج پر پہنچ جاتی ہے. اب یہاں پہ وہ مختلف مثالیں دیتی ہیں، جیسے کہ وہ ایشیا کی بات کرتی ہیں کہ ایشیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھا بادشاہ ملے، اچھا حکمران ملے تبھی ہماری حکومت جو ہے یعنی ہماری ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے. اور اسی طرح سے یورپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اچھے قوانین ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. تو سر سید ان دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ شخصی طور پر جب ہم بہتر ہو جائیں گے، اچھے بنیں گے تو ہی ہماری قوم ترقی کرے گی. پھر وہ مختلف مثالوں سے کسی بات کو پھر سمجھاتی ہیں. کبھی ولیم ڈراگن کا اور کبھی جان اسٹوارٹ مل کا وہ مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح ابھارا. اگر وہ ولیم ڈراگن کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے وہ کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں جگہ پہ کہ بھئی اگر ہم آزادی حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی، خود ہی آگے جانا پڑے گا. پھر اس ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کہ قوم جو ہے وہ کس طرح ذلیل ہوتی ہیں اور کس طرح ترقی کرتی ہیں. اگر قوم میں خود اعتمادی ہو، اپنے مسائل کو خود کرتی ہو، شخصی طور پر اپنی مدد کرتی ہو، قومی سطح پر اپنی مدد کرتے ہو تو وہ قومی ترقی کرتی ہے. اب ایسی قومیں جو ہے وہ آپس میں ایمانداری سے اور ہمدردی سے کام کرتی ہیں. وہ قومی ذلیل و خوار ہو جاتی ہے جس میں ہر شخص سست ہو، بے ایمان ہو، خودغرض ہو اور برائیوں کا مارا ہو. اب ایسی قومیں پھر ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، اپنے جو مسائل ہیں وہ دوسروں کے ذریعے سے حل کرانے کی کوشش کرتی ہیں. تو ایسی قومیں جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتی. بعض اقوام اور بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی خضر ملے گا، کوئی راستہ دکھانے والے ملے گا، کوئی راہبر ملے گا، کوئی آ کر ہماری مدد کرے گا. تو سر سید کہتے ہیں کہ یہ خام خیر بات ہے. پھر بالکل اس سبب کی اپنی مدد آپ کے اس چیپٹر کے لاسٹ میں لارڈ بیکن کا ایک
اور انہوں نے نوٹ کیا اس شخصیت نے، جو کہ اس سبق کا تقریباً جو میسج وہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علم کی بنسبت عمل ضروری ہے، کہ ہم میں عمل، ہم کسی چیز کے بارے میں جانیں تو اس پر فوراً ایکشن لیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سماجی عمر کی نسبت عمدہ چلنا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد پڑھے لکھے تھے، میرے پردادا وہ بزرگ تھے اور ولی تھے، اور آپ کے خود اعمال اچھی نہیں ہو، آپ بد اخلاق بد کردار ہو، تو آپ کے والد یا آپ کے دادا کیا کر سکتی ہیں آپ کے لیے؟ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بہت یہ کہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے علمی ترقی کی تو دنیا پر حکمرانی کی تھی، تو یہ بات ایک بالکل فانوس حیات کی طرح ہے جب ہم خود کچھ نہیں کرتے۔ تو سر سید نے اس سبق میں تقریباً یہی کچھ کہا ہے، اور یہ جو ابھی بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ بھی تھا۔ اگر ہم مرکزی خیال دیکھیں اس کا، تو مرکزی خیال اس سبق کا یہی ہے کہ سر سید یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں خود اپنی مدد کرنی پڑے گی، اپنے مسائل خود حل کرنے پڑیں گے، تبھی ہم ایک اچھے شہری بنیں گے، ایک ترقی یافتہ قوم بنیں گے۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال کرتا ہے۔ یہ ہو گئی اس وقت کے کچھ الفاظ مانی، بات ہو گئی مرکزی خیال اور خلاصے پہ۔ اگر ہم مشقی سوالات میں دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مشقی سوالات اگلے ریٹن میں بھی ملیں گے اسی چینل پہ، اور یہاں پر ہم صرف زبانی چند وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو لکھا گیا ہے وہ ہے کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسان اور قوم کی ترقی کا تجربہ جمع ہے؟ تو بالکل ابتدا میں وہ پہلے ہی جملہ جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسان اور قوم کی ترقی کا تجربہ جمع ہے۔ اب اس طرح اکثر جب بورڈ کے پیپر میں آپ یہ سوال لکھتے ہیں اور صرف ایک ہی جملہ لکھ کر آپ کا تقریباً وہ جواب بن جاتا ہے، تو اس پر آپ کے جو بورڈ کے تقریباً یہ 5 نمبروں کا سوال آتا ہے، اس پہ آپ کو 5 نمبر نہیں مل سکتے۔ اس وجہ سے آپ نے اس سبق کو پڑھا ہے، اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسے ریلیٹڈ آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہوگا، کچھ اور بھی لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اکثر سوال جو ہے سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے؟ تو سر سید کے خیال میں وہی قوم ذلیل اور بے عزت ہوتی ہے جو اپنی مدد نہیں کرتی، دوسروں کے سہارے پر رہتی ہے، تو ایسی قومیں ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ پھر تیسرا سوال جو ہے وہ ہے نیچر کا کہنا کیا ہے، کہ نیچر جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ تو یہ نیچر کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان پر حکمران مسلط ہوتا ہے۔ اگر لوگ اچھے ہوں گے تو حکمران اچھا ہوگا، اگر لوگ برے ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، چور ہوں گے، سست ہوں گے، تو ظاہر ہے ان کا حکمران بھی اسی کیٹیگری کا ہوگا، اسی ٹائپ کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسا ہوں ویسا تب، جیسے روح ویسی بارش۔ وہی بات یہاں پر بھی۔ پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں اگلا سوال نمبر 4، قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے؟ تو یعنی قوم میں کون سی خوبیاں جب ہوں گی تو وہ قوم ترقی ہوگی۔ تو یہاں پر بڑا کلیئرلی لکھا گیا کہ شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس اس کو 4 الگ الگ ہیڈنگز میں لکھیں گے تو اس سے آپ کا جواب بڑے مقبول بنے گا کہ جب ہر شخص محنتی بنے گا، ہر شخص دوسروں کا عزت کرنے والا بنے گا، اور وہ اپنے کام سے وہ ایمانداری سے نبھائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہوگا، تو قومی جو ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ اور پھر یہ یہاں پر اگلا سوال جو ہے قومی تنزلی کن برائیوں کا مجموعہ ہے، یعنی قومیں کس طرح سے ذلیل ہو جاتی ہے، وہ کون سی برائیاں ہوتی ہیں قوم میں؟ تو یہاں پر سب سے کہتے ہیں کہ شخصی سستی جب ہوگی، کہ ہر شخص کسی قوم کا جب سست بنے گا، کاہل بنے گا، قوم جو ہے وہ ذلیل ہوگی۔ پھر اسی طرح سے جب قوم شخصی بے عزتی ہوگی، ہر شخص دوسروں کی عزت کرنے والا نہ ہو، بے عزتی کرنے والا بنے، ٹھیک ہے، تو قومیں جو ہے ذلیل ہوتی ہیں۔ بے ایمانی جب کرے اپنے فرض کی، اپنی جو آپ کو جو کچھ تھام ملتا ہو، آپ اس کے ساتھ ایماندار نہ ہو،
تو ظاہر ہے وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، پھر شخصی خود غرضی اور شخصی برائی جو ہے یہ اس سے قومیں جو ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ پھر اگلا سوال جو ہے بیرونی کوشش سے برائی کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو بیرونی کوشش سے کبھی برائی ختم نہیں ہوتی، برائی کو ختم کرنے کے لیے خود قومی سطح پر، شخصی سطح پر اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بیرونی کوشش سے برائی اول تو ختم نہیں ہوتی، اگر ختم ہو بھی جاتی ہے تو وہ عارضی طور پہ ہوتی ہے، کسی دوسری جگہ پر بڑے طاقت کے ساتھ وہ اپنا نمو دکھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے سرسید کے خیال میں اصلی غلام کون ہے؟ تو سرسید کے خیال میں اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاق، خود غرض ہو، جو قوم کے لیے کچھ نہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو۔ تو ایسا شخص اصل میں غلامی، وہ غلامی جو کسی جس کا مالک کوئی جابر ہو، ظالم ہو، تو وہ غلامی اصل غلام سرسید کے خیال میں وہ ہے جو بد اخلاق، بد کردار، اپنے لیے تو کرتا ہے، قوم کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اپنی خود غرضی کی جال میں وہ مبتلا ہو، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ اس طرح سے کچھ سوال اور بھی انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں وہ بالکل تحریر شدہ ملیں گے۔ بہت شکریہ۔